سپریم کورٹ نے پریکٹس پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرڈیننس کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے ایکشن کو کالعدم کرا دیا جائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم کرا دیا؟ آرمی ایکٹ کی دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم ہونے کا کیا جواز فیصلے میں دیا گیا؟ جسٹس جمال خان مندو نے سوال کیا جو شخص آرم فورسز میں نہیں وہ ان کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص آرمی میں ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ ایم این اے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار۔ سپریم کورٹ کا عادل بازئی کی این اے 262 سے قومی اسمبلی رکنیت بحال۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس میں کہا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالتوں اور مجسٹریٹس کو نہیں مانتے اور خود بھی انکوائری نہیں کرتے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو روشنوں پر بلا کر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق خاتون اول کی ضمانت منسوخی کی ایف آئی اے کی درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ بشرا بی بی ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہوتی تو جج ضمانت واپس لے سکتا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کی توہین عدالت نہیں، ٹرائل کورٹ جج کے پاس اختیار ہے۔ دوران سماعت وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا 24 نومبر کو بشرا بی بی کے خلاف 25 مقدمات درج ہوئے۔ وہ حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پیش ہوئیں۔ 5 دسمبر کو پہلی بار وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ کیس کی سماعت پر بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئیں۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے قانون پر تنازع۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے صدر کے اعتراضات جے یو آئی کو فراہم کر دیے۔ اسپیکر آفس نے جے یو آئی کو اپنے موقف سے بھی آگاہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان معاملے پر آج اپنا موقف واضح کریں گے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے نیا حکومتی مسودہ بھی مولانا فضل الرحمان کو دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرزا نے بھی تصدیق کر دی۔ وفاقی وزراء کی عدم موجودگی کے باعث قومی اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی دوبارہ ملتوی۔ سید نوید قمر بھی وزراء کی عدم موجودگی پر برہم کہا وزراء کی آئینی ڈیوٹی ہے کہ ایوان میں موجود ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ کل بھی ہم نے وارننگ دی تھی کہ وزیر اعظم کو لکھیں گے، حکومت غیر سنجیدہ ہے، اس طرح ایوان نہیں چلے گا۔ سید نوید قمر نے کہا کہ آپ کی طرف سے سخت رولنگ آنی چاہیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو ہنرمند اور باروزگار بنانے کے لیے صوبائی حکومت کا اہم اقدام۔ نوجوانوں کو جدید فنی تربیت اور روزگار فراہم کرنے کے لیے 4 پروگرامز کا اجرا کر دیا گیا۔ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں 2 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ماضی میں فنی تعلیم کے شعبے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہمارے بچوں کی ڈگریاں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ نہیں ہوتیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج ترقی کے بلیٹ ٹرین پر سوار۔ کاروبار کے آغاز میں آج بھی مارکیٹ تاریخی بلندی پر جا پہنچی۔ 100 انڈیکس میں 2381 پوائنٹس کا اضافہ۔
1,13,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی۔ مارکیٹ میں کاروبار کے دوران 2.15% اضافہ، سرمایہ کاروں کی چاندی ہو گئی۔ کئی کمپنیز کے حصے کی قدر بڑھ گئی۔ صدر مملکت سے کراچی میں چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ آصف علی زرداری کا مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔ چینی وفد کا میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا کہ گوادر پورٹ کو اقتصادی ہب کے طور پر ترقی دینا میرا ویژن تھا۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں مصروفیت سے بھرپور دن۔ مریم نواز کا شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا دورہ۔ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن سکھانے کے جدید طریقہ کار کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول کے بجٹ، نصاب اور طریقہ تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ 12 سے 15 سال کے بچوں کو شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول میں AI کی جدید تکنیک سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سربراہ PTI پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ملکی مجموعی صورتحال اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہم سب کا ہے اور سب نے اس کو مل کر آگے لے کر جانا ہے۔ عوام صرف اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی تیاریاں، پیٹرول اور ڈیزل $2.5 مہنگا کرنے کا فیصلہ۔ رائے کے مطابق اضافے کا اطلاق مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل پر بھی ہوگا۔ SAFC کے ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا اثر escrow اکاؤنٹس میں منتقل کیا جائے گا، جو ریفائنریز کی اپ گریڈ منصوبوں کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ ایک عارضی انتظام ہوگا اور آئندہ بجٹ تک جاری رہے گا۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا سروسز متاثر۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، تھریڈز اور فیس بک کو بڑے پیمانے پر بندش کا سامنا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان، بھارت، امریکہ سمیت کئی ممالک میں صارفین کو ایپلیکیشنز کے لاگ ان میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ معلوم نہیں ہو سکا میٹا سروسز میں بندش کی وجہ کیا ہے۔ دنیا بھر سے 70,000 صارفین نے میٹا سروسز میں تعطل کی شکایت کی۔ کرم میں غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا اقدام۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ضلع کرم کے عوام کے لیے گندم اور آٹے کی فوری سپلائی کی ہدایت۔ صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو کا کہنا ہے محکمہ خوراک سرکاری گودام سے ملز کو گندم کی ریلیز آج سے شروع کرے گا۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں کرم میں گندم اور آٹے کی تقسیم شروع ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے لاہور میں تاجروں کے وفد کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک اور صوبے کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ تاجر برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے۔ ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو عوام خوشحال ہوں گے۔ تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے گورنر ہاؤس میں فوکل پرسنز بنائے ہیں۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے۔ میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبے میں لائف سٹاک کی بہتری کے لیے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا ملک میں سرمایہ کاری کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت پہلی بار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کر آئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر۔ بلتستان ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی برف باری، ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ شگر، کھرمنگ، گانچے اور دیگر بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ بالائی دیہاتوں میں برف باری سے علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ شاہراہ بلتستان لینڈ سلائیڈنگ کے باعث آمد و رفت کے لیے بند۔ گلتری، دیوسائی، اروندو، شیلا کے راستے بھی برف باری سے بند۔
اسلام آباد میں درجہ حرارت نقطہ انجماد پر برقرار، کوئٹہ میں درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف باری کی پیشگوئی، مری اور گلیات میں بھی ہلکی بارش اور برف باری متوقع۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کی آج سے وطن واپسی شروع۔ لیبنان کے شہر بیروت پہنچنے والے پاکستانی آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر احسن اقبال کو ہوائی اڈے پر پاکستانیوں کے استقبال کی ذمہ داری سونپ دی۔ عبوری وزیر اعظم محمد البشیر نے شام کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ کہا خزانے میں صرف شامی پاؤنڈز ہیں جن کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ ایک امریکی ڈالر سے 35,000 شامی پاؤنڈز خریدے جا سکتے ہیں۔ شام کے اپوزیشن رہنما ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں گے۔ بشار الاسد کی باس پارٹی نے اپنی تمام سرگرمیاں غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کر دیں۔ باس پارٹی کا ہتھیار، آلات اور گاڑیاں عبوری حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق شام کی تعمیر نو کے لیے 400 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ ادھر ایرانی کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی ریکارڈ۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 7,40,000 ایرانی ریال کا ہو گیا۔